امام الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان پر کوئی حربہ نہیں چل رہا تو انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد بہت سارا مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں میں باندھا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی اور رسیاں فوراً ٹوٹ گئی اور اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا، میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ بات بھی رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل اس بات کی طاق میں رہتی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور میں آپ کو باندھ دوں۔ آخرکار پھر ایک بار موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالم نے نہایت ہی چلاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ اس کی بیوی یہ منظر دیکھ کر سہم گئی، مگر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش کر دیا کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، ہاں مگر میرے بال چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اس عورت کی محبت، اس عورت کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ آخرکار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوں کے ساتھ باندھ دیا جن کی درازی زمین پر تھی، لمبائی زمین تک پہنچتی تھی۔ آپ نے آنکھ کھولنے پر بڑا زور لگایا مگر ساری محنت رائگاں گئی۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار ظالموں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کے ناک، کان کاٹے اور آنکھیں نکال لی۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر و قہار غضب و جبار نے ظالم کفاروں کو زمین میں دسا دیا اور دنیا کی لالچ میں آ کر بے وفا کرنے والی بدنصیب بیوی پر کار خدا بندی کی بجلی گر پڑی اور وہ بھی خاکسار ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ کی عبادت و جہاد و تکلیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ پر بڑا رشک آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں تو بہت تھوڑی عمر ملی ہے، اس میں بہت کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلب محض میں، کھانے پکانے میں اور دیگر دنیاوی امور میں تو یہ وقت صرف ہوتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ کی طرح عبادت نہیں کر سکتے، تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو میں نے ہر سال میں ایک رات ایسی عنایت فرمائی ہے کہ جو اس میں
میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ خدائے رحمان اپنے محبوب رحمت للعالمین کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم احسان فرمایا کہ اگر دل لگا کر توجہ کے ساتھ شب قدر میں عبادت کر لے تو 1000 سال سے بھی زیادہ کا ثواب پا لیں گے۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ کرام بھی تو تھے کہ ان کی حضرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے تو اس کی قدر کی، مگر ہم ناقدروں کو عبادت کی فرصت نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم عالی شان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔